ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا، جس نے بیٹیوں کو نئی زندگی عطا کی تھی، جس نے بیٹیوں کی پیدائش میں جنت کی بشارت دی تھی، جس نے بیٹیوں کی پرورش پر اپنے پڑوس میں جنت کی بشارت دی تھی، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی۔ یہی میں تمہیں درس دینا چاہتا ہوں، سنیو اہل بیت کے غلاموں، یہ قربانی ہے اہل بیت کی دین کی راہ میں۔ جن کے باپ داداؤں کو دین کی راہ میں کانٹے بھی نہیں چھوئے، وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور جن کے باپ داداؤں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، اس حسین پاک کی محبت پہ پیرا ہے، اس اہل بیت کی محبت پہ پیرا ہے۔ سوچو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کیوں بیان منائی جاتی ہے، کیوں بیان؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی بڑی قربانی۔ آج جو تمہارے پاس کلمہ ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ 15 اگست کے شہیدوں کو تم سلام لکھتے ہو، کیا کبھی کربلا کے شہیدوں کو بھی تم نے سلام لکھا ہے؟ ہم کربلا، ہم 15 اگست کے شہیدوں کو خراج ضرور پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا ملک بچایا ہے، لیکن کربلا والے شہیدوں کی شان یہ ہے، انہوں نے صرف کوئی ملک نہیں بچایا، بلکہ انہوں نے ہمارا دین بچا کر قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ ہر سال اگر 15 اگست کے مجاہدوں اور شہیدوں کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں تو ان سے زیادہ حقدار شہدائے کربلا ہے، اس لیے کہ اگر آج بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے تو شہدائے کربلا کے صدقے میں، آج اگر نماز کی روح ہے، نماز موجود ہے، شہدائے کربلا کے صدقے میں، اگر آج قرآن مقدس کی تعلیمات موجود ہے، شہدائے کربلا کی محنتیں ہیں۔ آج جو قتل غارت گری کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، نشہ اور شراب کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، چوری اور ڈکیتی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، بے نمازی پن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، یہ صدقہ مولا حسین پاک کی قربانیوں کا، یہ صدقہ مولا حسین پاک نے بتایا ظلم مت کرو، قتل کرو گے کسی کو بے گناہ تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ مولا حسین نے امن کے لیے جان دی، مولا حسین نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی، مولا حسین نے جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے جان دی۔ بڑی قربانی ہے۔ لوگوں، آج لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں کہ دامن کو دھبے نہ لگے مٹی کے۔ مولا حسین پاک کو تو 3 دن تک کفن میسر نہیں۔ محرم شریف کی 12 تاریخ تک، ماہ محرم کی 12 تاریخ تک امام پاک کا لاشا یوں ہی رکھا رہا۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یوں ہی پڑا رہا، منہ میں وہ ہمت کہاں سے لاؤں کہ یوں کہوں کہ یوں ہی پڑا رہا، لیکن 12 محرم تک کے لاشا امام پاک کا یوں ہی رکھا رہا۔ لاشیں کٹی پٹی بکھری پڑی رہی۔ آخرکار پاس کے دیہات والوں کو جب اطلاع ہوئی، کیونکہ وہ دور ایسا تو نہیں تھا نا کہ بہت جلدی خبریں پہنچ جاتی، ان کو اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے محرم کی 12 تاریخ کو شہداء کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق کفن دے کر کے یا انہی کپڑوں میں کپڑے لپیٹ کر کے شہداء کو دفن کیا، شہیدوں کو دفن کیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، بات دور نہ چلی جائے، ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن داستان چھڑی ہے، آپ بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، اور جب یہ داستان چھڑتی ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو دل کا زن دھلتا ہے۔ جو غم حسین میں روتے ہیں، جو محبت حسین میں، امام حسین کی محبت میں روتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کی محبت میں رونے سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محبت حسین نصیب فرمائے، اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ان کی محبت میں تو اللہ کے رسول روئے ہیں، ام المومنین ام سلمہ روئی ہیں، صحابہ روئے ہیں، ساری زندگی امام زین العابدین روئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ٹوٹا کھنجر لے کر کے لاشوں کو پیرا دیتی۔ ایک آنے والا آتا نظر آتا ہے، سیدہ زینب نے ٹوٹا کھنجر تانا، خبردار اب نہیں آنا، سب تو لوٹا نا تم نے، اب کیا بچا؟ اب ہمارے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں، اب کیا لوٹنا چاہتا ہے، اب کیا چھیننا چاہتا ہے ہم سے؟ اگر اب تو آگے بڑھا، اسی ٹوٹے ہوئے کھنجر سے علی کی بیٹی ہوں تجھے قتل کر دوں گی،
تجھے جہنم رسید کر دوں گی۔ جب آپ نے زور سے یہ بات کہی تو آنے والے نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں حر کی بیوی ہوں۔ حر یزیدیوں کے ساتھ تھا، اس لیے اب تک ان کے خیمے میں میں تھی۔ میں نے انہیں بہت منایا سمجھایا، یزیدیوں کو کہا کہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں قیدی بنا کر کے تم لے کر جانا چاہتے ہو نا کوفہ، تو چوتھا دن نکلنے والا ہے، رات کا آخری پہر آ گیا ہے، یہ بھوکے پیاسے غمگین یہ مر نہ جائیں، ان کو تھوڑا سا پانی پلا۔ میں نے بہت ان کو منایا تو ان ظالموں نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا۔ بی بی صاحبہ میں پانی لے کر آئی ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، یہ میرا پانی قبول کرے۔ بہت ٹھنڈا سا پانی لائی ہوں، لے لے آپ۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی سنا ٹھنڈے پانی کا نام، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہ لگی حر کی بیوی تو اب پانی لائی ہے؟ جب میرا علی اکبر تین بار میدان سے پلٹ کر آیا تھا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، اس وقت تو کہاں تھی؟ اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حر کی بیوی جب میرا قاسم پانی کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے زمین پہ پیر رگڑتا تھا، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرا معصوم علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرے اون و محمد چل دیے، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حر کی بیوی میرا ماں جایا حسین شہید ہو گیا، پیاسا تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ جا یہ پانی لے جا، ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہوگی، اب ہم پانی نہیں پی، اب ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، لے جا تو اپنا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اہل بیت کو اگر منانا ہو تو ایک ایسا نام ہے کہ یہ بہت نام کی تعظیم کرتے ہیں، سارے اہل بیت خاندان نبوت کے لوگ ایک نام کی بہت تعظیم کرتے ہیں کہ اور بہت اس کا احترام ہے۔ خود اللہ کے رسول بھی اس نام پر مسکرا پڑتے تھے، اور حضور اگر کسی سے ناراض ہوتے تو وہ نام آتا تو حضور خود بھی خوش ہو جاتے تھے۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو بی بی زہرا کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی آپ قبول کر لیں، اگر آپ نے میرا پانی رد کر دیا نا بی بی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ بڑی منت سے پانی لے گئی تھی، رد کر دیا نا انہوں نے پانی، اور آپ کو آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ میرا پانی قبول کر لے بی بی۔ سیدہ زینب نے اپنی ماں کا نام سنا تو پانی قبول کر لیا۔ حر کی بیوی کو ساتھ لے کر آپ بیویوں کی طرف بڑھی۔ سیدہ زینب کے پاس جب نام بی بی زہرا کا آیا تو آپ مان گئی، پانی قبول کر لیا۔ ہم بھی یا رسول اللہ بی بی زہرا کا واسطہ دے کر آپ سے آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ کی خوشی مانتے ہیں، دونوں جہان کی خوشیاں مانتے ہیں۔ اے سیدہ زینب آپ نے حر کی بیوی سے خوشی کا اظہار کیا تھا، ہم آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر دنیا اور آپ کی آخرت کی خوشیاں آپ سے مانگتے ہیں۔ اے مولا حسین پاک آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر ہم اپنی بری تقدیروں کو بھلی بنانا چاہتے ہیں، پورے مجمع کی خیر چاہتے ہیں، پورے مجمع کا دامن خوشیوں سے پر چاہتے ہیں، ہر ایک کی مرادیں پوری ہونی چاہتے ہیں۔ سرکار ہم پہ کرم کی نظر فرمائے، بی بی زہرا کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے، اور بی بی زہرا کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ کرے ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب حر کی بیوی کو ساتھ لے کر بیویوں کی طرف آئی تو کیا دیکھا، امام زین العابدین بھی بے ہوش ہیں، اور پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر کی سیدہ سکینہ وہ بھی بے ہوش ہے۔ مشکیزے سے پانی اڈیلا اور پانی لیا، اور پانی لے کر کے مولا زین العابدین پہ ڈالے اور سیدہ سکینہ پہ ڈالے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا، آنکھیں کھلی، سیدہ سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئی، امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے، پانی کا کٹورا لیا ہاتھ میں، اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر سیدہ زینب نے کہا سکینہ بیٹی لو، ٹھنڈا پانی ہے پی لو۔ بڑی معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی امی آپ نے پانی پی لیا، آپ لوگ پانی پی چکے؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی، نانا کی سنت ہے
کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز کبھی نانا کے پاس آتی تو نانا کا فرمان ہے کہ پہلے جو سب سے چھوٹا ہوتا محفل میں نانا جان اس کو کھلاتے پلاتے، بعد میں پھر بڑوں کو دیتے۔ ہماری پوری محفل میں، ہمارے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو میری بیٹی، یہ لو پانی پی لو۔ ہم نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں پیاس کی وجہ سے؟ لو پانی پی لو۔ سیدہ سکینہ 4 دن کی پیاسی تھی۔ حسین پاک نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی؟ 7 سال کی بچی کی تربیت کیسے کی تھی؟ جیسے سکینہ نے سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی ملے تو پہلے بچوں کو دیا کرو، اس کے بعد تم لیا کرو، سکینہ نے پانی ہاتھ میں لے کر دوسرا سوال کیا، پھوپھی امی یہ جو پانی ہمارے پاس آیا ہے، کیا میرا چچا عباس جو فرات پر گئے تھے پانی لانے کے لیے، کیا وہ فرات سے واپس آ گئے ہیں؟ سکینہ کے اس معصوم جملوں نے بیویوں کے دلوں پر ایک مرتبہ پھر تیر چلا دیے۔ زینب نے کہا نہیں بیٹی، تیرا چچا کبھی واپس نہیں آئے گا، تیرا چچا عباس اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ایسا گیا ہے کہ قیامت تک نہیں لوٹ سکتا۔ پھر سکینہ نے کہا یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہا کہ حور کی بیوی لائی ہے، پی لو بیٹے پانی پی لو، کیونکہ سب سے چھوٹی تم ہی ہو۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا سب سے چھوٹی تم ہو، ہاتھ میں کٹورا لیا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی پھر بھی کھڑی ہوئی اور لاشوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ سیدہ زینب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تو کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو سکینہ نے کہا پھوپھی جب آپ پیاس کی وجہ سے نانا کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نانا کی سنت کے خلاف کیسے کوئی کام کر سکتی ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں تم کھانا پینا۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں، آپ بھول گئی ہیں، پورے قافلے میں آپ بار بار کہتی ہے کہ سکینہ سب سے چھوٹی ہے، تم پہلے پانی پی لو۔ نہیں پھوپھی، میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد نانا کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد پھر میں پانی پیوں گی۔ بیویوں نے ایک مرتبہ پھر آنسو بہائے اور پھر زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی اب تیرا بھیا اصغر یہ کٹورے کا پانی نہیں پیے گا، بلکہ وہ تو تیرے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی چکا ہے۔ بیٹی بس کہاں تک بولوں، کہاں تک بیان کروں، لکھنے والوں کے قلم کانپ گئے، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ وہ رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے گزری، اور وہ رات کیا گزری کہ جب صبح آئی 11 محرم کی صبح، بڑی دردناک وہ صبح تھی، بڑی خوفناک وہ صبح تھی۔ بس تھوڑا سا اس صبح کا منظر پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ صبح تھی 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح تھی۔ اندازہ یہ تھا کہ یہ کالی رات کٹے گی، صبح کو آرام ملے گا، صبح کو چین ملے گا، لیکن جیسے وہ صبح آئی، وہ صبح کیا آئی، ظالم درندے یزیدی کتے دوڑ کر کے پھر صبح کے وقت بیویوں کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا، پتھر کا توق۔ 4 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام زین العابدین بھوک اور پیاس سے 4 دن گزر گئے ہیں۔ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی نظروں کے سامنے کٹ گئے ہیں، چچے کٹ گئے ہیں،
اور عجیب سی حالت ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، پتھر کا توق امام زین العابدین کے گلے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی کیوں روتے رہے، کیوں روتے تھے، پوری زندگی کیوں روتے تھے؟ وہ دن دیکھے تھے انہوں نے، وہ دل دیکھے تھے۔ گلے میں پتھر کا توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور اس کے بعد بیویوں کو بچوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لے کر چلو۔ امام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ ظالموں نے کچوکے دیے، دھکے دیے، آخرکار طاقت نہیں تھی۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں کچھ تو خیال کرو، نبی کی آل ہے، تم نے تو حسین کو شہید کر دیا، اب بھی تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ آخرکار امام زین العابدین کو اسی توق کی شکل میں پھر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ ان ظالموں نے چھوٹے بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ باندھا، کس کے کہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو چھوٹے پکار چیخ جاتے ہیں، اور چھوٹے جھکتے ہیں تو بڑے چیخ جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر